Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and mighty. I am Fahim from PMS School System. Today we are going to study English Lecture 1 for Class 9. In this lecture, we shall study Unit number 1, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of tolerance. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was the last messenger of Allah, last prophet of Allah. He was sent like Rahmatul Alameen for all humanity. In this unit, we shall study prophet's traits, characteristics, etc. First trait is Rahmatul Alameen. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. ریئلی وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث تھے، جس نے جو ہے تاریکی سے تمام لوگوں کو نکالا اور روشنی بتائی انصاف کی. ٹھیک ہے. The next feature is justice. He always taught us the lesson of justice. He taught us what is justice. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ایگزامپلز دی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کبھی بھی جو ہے اپنے لیے جو ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے انصاف کا ساتھ دیا اور انصاف جو ہے پر عمل کر کے ہمیں بتایا. The next thing is humanity. What is humanity? He taught us really. انہوں نے ہم در حقیقت بتایا کہ انسانیت کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کی مدد کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا. جس طرح کہ اب بہت مشہور کہانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک راستے سے گزرا کرتے تھے، تو ایک بوڑھی عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. لیکن ایک دن جب اس نے وہ نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے طبیعت دریافت کرنے کے لیے گئے. So that's why we may say that he is the real teacher. He was the real teacher. He is the real teacher who taught us the lesson of real humanity. The next trait is patience. He was the embodiment of patience. وہ جو ہے صبر کا مجسمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے صبر کے ذریعے غیر مسلموں کا بھی جو ہے دل جیت لیا. ٹھیک ہے. آخر کار انہوں نے جو ہے اسلام کو جو ہے پوری دنیا میں رائج کر دیا صبر کے ساتھ. The next trait is صادق ان امین. ان کو جو ہے صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا کیونکہ فرام دا ویری بگننگ سے ہی وہ جو ہے بڑے ٹروتھفل تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کے پاس جو بھی امانتیں رکھی جاتی تھی وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کرتے تھے. So that's why people called him Sadiq and Amin. Even non-Muslim also believed in him. Summary. Before starting, in this lesson we should study two stories. The one story is about the beginning of the Islam. Okay? When Prophet sallallahu alaihi wasallam started preaching in Makkah. So what happened? Let's study. The literal meaning of tolerance is to bear. لفظی مطلب جو ہے وہ صبر کا برداشت کرنا. It means to tolerate the acts and deeds of the people. اس کا مطلب ہے لوگوں کے جو ہے ایکٹس کو، لوگوں کے نیگیٹو ایکٹس کو جو ہے برداشت کرنا ہے. Tolerance is the basic principle of Islam. قرآن says, in fact, Allah's help with those who are tolerant. قرآن کیا کہتا ہے؟ در حقیقت اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ صابر ہیں. In the whole history of mankind, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the perfect example of tolerance and patience. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل مثال ہے صبر و برداشت کی. He led a life full of patience, kindness, forgiveness and tolerance. ان کی زندگی جو ہے تھی وہ رہبری تھی ہمارے لیے. کس چیز کی؟ صبر کی. ٹھیک ہے. مہربانی اور معافی اور برداشت کی. He neither abused someone nor took any sort of revenge. انہوں نے کبھی کسی کو جو ہے کسی سے برا نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اور کبھی کسی سے جو ہے بدلہ نہیں لیا. Nor took any sort of revenge. اور کبھی بھی کسی سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا.
دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ 40 سال میں شروع کی مکہ سے، تو مکہ میں جو ہے مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ہے آپ کا خاندان بنو ہاشم ان کو جو اتنا تنگ کر دیا، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، کہ وہ جو ہے مکہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ 3 سالوں تک جو ہے وہ ایک وادی شب ابی طالب میں رہے۔ اٹ واز ویری ٹف ٹائم فار دیم، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی پراپر فوڈ تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ ہی جو ہے سورس آف انکم تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو وہ ایک بہت ٹف ٹائم تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے، جو کہ انہوں نے وہاں گزارا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی اور وہاں جو ہے اسلام کی پرچار کی، اسلام جو ہے سینٹر آف مدینہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، مدینہ سینٹر آف اسلام بن گیا، اور اسلام اتنا پھیلا کہ وہ جو ہے کہ اسلام نے جو ہے مکہ کو بھی فتح کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے کیا ہوا، وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں زیادتیاں کی تھی، ان کے دلوں میں ان کو روشن تھا۔ کیا روشن تھا؟ لیٹس سی۔ ڈیو ٹو ایکسٹریم cruelties of the people of Makkah, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had migrated to Medina. بے انتہا ظلم، مکہ کے لوگوں کے ظلم، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had migrated to Medina. ٹھیک ہے، بے انتہا ظلم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ ہجرت کی۔ when the Muslims conquered Makkah، جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، the enemies of the Prophet were very frightened as they had their cruel deeds in their minds which they had done to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے جو ہے دلوں میں جو ہے اپنے ظلم، ان کو اپنے ظلم و ستم یاد تھے، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا۔ But the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم granted general amnesty to the entire population of Makkah, and no house was robbed, no man or woman was insulted by the Muslim army. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی گھر کو نہیں لوٹا جائے، کسی عورت یا مرد کی تذلیل نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ انہوں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ Story number 2. Once the Rabi Ibn Sana was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test the tolerance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He grabbed the Prophet's clock and asked the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam harshly about his loan, but the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam repaid that harsh treatment with kindness and told Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu to keep the Rabi 20 sa of date extra because Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu had scared the Rabi for his misbehavior. The Rabi was so inspired and touched with the kindness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that he accepted Islam. Story number 2. ایک مرتبہ ربی زید ابن سنا جو کہ ایک یہودی تھا، اور وہ جو ہے اپنی قرض کی ادائیگی جو ہے وقت سے پہلے اس نے کرنا چاہی، اور وہ جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کی، ان کا جو ہے گریبان پکڑا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برملا ہو گئے، غصہ ہوا ہو گیا، تو جو ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جو ہے ڈر کر خوفزدہ ہو کر چلا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے ایک صحیح مشورہ دینا چاہیے تھا۔ تم نے اسے ڈرایا ہے تو جاؤ اور اسے جو ہے 20 سا ایکسٹرا سا جو ہے بیٹا یہ ایک وزن کا پیمانہ ہوتا ہے، جاؤ اور اسے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر سے کہا جاؤ اور اس یہودی کو جو ہے 20 سا کھجوریں اضافی دو، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے۔ جب ایسا حضرت عمر نے کیا تو اس پر ربی زید بہت زیادہ متاثر ہوا، اور وہ اس نے جو ہے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ So it was the second story. So let's move toward the comprehension question. What does the Quran say about tolerance? Quran says, in fact, Allah helps is with those who are tolerant.
در حقیقت اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صابر ہیں. Tolerant صابر. The Holy Prophet ﷺ was a man of extraordinary endurance. Answer. In the whole history of mankind, Prophet ﷺ is the most perfect example of tolerance and patience. ٹھیک ہے. He neither abused someone nor took any sort of revenge. انسانیت کی تاریخ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹراڈنری انڈیورنس کے مالک تھے، کیونکہ وہ جو ہے ایک مکمل مثال ہے صبر و برداشت کی. نہ تو کبھی انہوں نے کبھی کسی سے سے بدتمیزی کی اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا. How did the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treat the people of Makkah after victory? فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ The Muslims conquered Makkah. The enemies of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم were very frightened as they had their cruel deeds in their minds. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ ان کو اپنے جو ہے کرول ڈیڈز ان کے ذہن میں تھے، یعنی جو ہے ظلم و تشدد جو تھے جو انہوں نے کیے تھے وہ ان کے اذہان میں تھے. which they had done to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم before, but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم granted general amnesty to the entire population of Makkah. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو جو ہے عام طور میں معاف کر دیا. Number 4. Why was the Rabi asking for the repayment days before the loan was due? کیوں جو ہے ربی جو ہے مقررہ تاریخ سے پہلے قرض کی ادائیگی کر رہا تھا؟ Because he wanted to test the patience of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے صبر کو جو ہے آزمانا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے وقت سے پہلے جو ہے اس نے ادائیگی مانگی. What does the tolerance of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم teach us? The tolerance of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم teaches us that we should bear the attitude, negative remarks, harsh behavior with patience and calmness. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کے نفی ریمارکس، ہارش بیہیویئر، بدتمیزی کو جو ہے صبر اور خاموشی سے جو ہے برداشت کرنا چاہیے. نیکسٹ، what was the effect of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kindness on the Rabi? حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا ربی پر کیا اثر ہوا؟ He immediately accepted Islam by the hands of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا یہ اثر ہوا کہ اس نے فوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر دیا. What is the main idea of the lesson? مرکزی خیال کیا ہے اس سبق کا؟ The main message and idea of the lesson is that tolerance, kindness and patience were the principles of the life of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, whose life is a role model for us. Through these we can gain people's heart. If we want to live with peace, love, tolerance and kindness are the keys to shape such a peaceful society. What is the main message and idea of the lesson? Main message جو ہے اس سبق کا کیا ہے؟ سبق کا مین میسج جو ہے وہ صبر اور مہربانی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے. whose life is a role model for us. ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک مثالی نمونہ ہے. ان سے جو ہے through these we can reign people's heart. اس کے ذریعے ہم جو ہے لوگوں کے دلوں پر جو ہے راج کر سکتے ہیں، حکمرانی کر سکتے ہیں. if you want to live with peace and love, اگر ہم پرامن طریقے سے اور پیار سے رہنا چاہیں، tolerance and kindness are the keys to shape such a peaceful society. صبر اور برداشت جو ہے یہ جو ہے مین کیز ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک پرامن سوسائٹی کو، معاشرے کو قائم کرنے میں. بیٹا these are the words synonyms. Synonyms are the words having same meanings: truth, fear, root, rough, sincere, devoted, fair, fright, kindness, affection, forgive, pardon, argument, debate, swell, expand. Translate the following. The Prophet ﷺ was granted general amnesty to the entire population of Makkah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family Banu Hashim. بیٹا ostracized جلا وطن کرنا، ملک سے نکال دینا. مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو جلا وطن کر دیا. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم knew no bounds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کی کوئی حد نہ تھی. The Rabbi Zaid found that tolerance and perseverance took precedence. Perseverance قدامت پسندی, precedence سبقت لے جانا, anger غصہ, harsh treatment بدتمیزی, ریپیٹ جواب دینا, کائنڈنس مہربانی کے ساتھ. یہودی پیشوا ربی زید نے دیکھا کہ برداشت اور ثابت قدمی غصے پر سبقت لے گئی اور بدتمیزی کے بدلے مہربانی کی گئی. وائلنس تشدد, اینگر غصہ, روڈنس بدتمیزی. وائلنس, اینگر اینڈ روڈنس were never part of his personality. تشدد, غصہ اور بدتمیزی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا حصہ نہ تھے. He showed tolerance in the face of adversity. Adversity مصیبت, and kindness in the face of harsh treatment. ٹھیک ہے, بدتمیزی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت میں برداشت اور بدتمیزی کے بدلے مہربانی کا سلوک کیا. The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی بیوی تک کو معاف کر دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. Hope you would understand the lesson better. والسلام.